بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری پوائنٹ پہ خوش آمدید۔ امی، چھوٹی آج اسکول کیوں نہیں گئی؟ صاحبہ ماں سے پوچھ رہی تھی۔ ماں ناشتہ بناتے ہوئے بولی، وہ ضد کر رہی ہے، کہتی ہے نیا یونیفارم لے کر دو۔ ابھی پچھلے سال تو لے کر دیا تھا۔ اماں پراٹھے پر گھی لگاتے ہوئے بول رہی تھی۔ صاحبہ نے آواز دی، افشاں باہر آؤ، کمرے سے، اسکول جاؤ۔ افشاں ہاتھ میں پین اور کاپی پکڑے ہوئے، آپی مجھے نہیں جانا اسکول، مجھے نیا یونیفارم لے کر دو تو جاؤں گی۔ صاحبہ پیار سے سمجھانے لگی، اچھا آج چلے جاؤ، پکا وعدہ کرتی ہوں اس مہینے تنخواہ ملے گی تو ضرور لے کر دوں گی یونیفارم۔ صاحبہ اور افشاں دونوں بہنیں اور ساتھ ماں، کوئی بھائی نہیں تھا۔ باپ بھی بے وفائی کر گیا تھا۔ باپ بے وفائی کر کے دوسری شادی کر لی اور افشاں اور صاحبہ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ ماں باپ کی بے وفائی یوں سمجھے سانسیں تو چل رہی تھی لیکن زندہ نہیں تھی۔ صاحبہ میٹرک کے بعد ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں بس ہوسٹس کی جاب کرنے لگی تھی۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ وہ کب چاہتی تھی کہ گھر سے باہر نکلے۔ لوگوں کے بابا کو دیکھتی تو دل میں ٹھیس اٹھتی، میرے بابا بھی کاش ساتھ ہوتے، میں بھی ان کی فرمائش کرتی، میرے ناز نخرے اٹھاتے۔ آنکھوں میں آنسو لیے پھر زمانے کی سرد ہوا میں نکل پڑی۔ صاحبہ جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے، ماں رکشے والا آ گیا ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں، یہ لو 500 روپے اور سبزی وغیرہ لے لینا۔ ماں دعائیں دیتے ہوئے رخصت کرنے لگی، جا بیٹی، اللہ کی امان میں دیا تم کو۔ صاحبہ دروازے پر پہنچی، افشاں نے آواز دی، آپی آپی میری بات سنیں۔ صاحبہ مسکراتے ہوئے افشاں کی طرف دیکھنے لگی، جی افشاں بولو، کیا ہوا؟ آپی ٹیچر کہہ رہی تھی آپی کو کہنا اسکول آئے ملنے مجھے۔ صاحبہ نے سر پر ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے، ٹیچر کو کہنا آپی آئے گی۔ آفس پہنچی، بس روانہ ہونے والی تھی۔ ہر طرح کی نگاہیں، گندی، اچھی، دردمند، ہوس بھری، ہر نگاہ کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بس میں کھڑی لوگوں کو کبھی کولڈ ڈرنک دے رہی تھی، کچھ لوگ باتیں کرتے، دیکھو کتنی مست آئٹم ہے، یار کیا کمال کا پیس ہے۔ صاحبہ سب کی باتیں، سب کے لہجے برداشت کرتی تھی، مجبور تھی، آخر کیا کرتی۔ باپ نے دغا دیا تو پیٹ پالنے کے لیے خود نکل پڑی تھی، مزدوری کرنے، تھک جاتی تھی سارا دن ٹریول کرتے ہوئے۔ آخر عورت تھی، مرد کی طرح مضبوط تو نہ تھی، تھک کر بیٹھ جاتی تھی، ابھی بیٹھی ہی تھی کہ کوئی آواز دے دیتا، پانی چاہیے، کوئی کہتا کتنا ٹائم لگے گا، مزید ہر کسی کا جواب دینا، مسکرا کر بات کرنا کمپنی کی طرف سے آرڈر تھا۔ دوران سفر بیٹھنا بہت کم ہے، زیادہ تر لوگوں کے بیچ رہنا، ان سے کھانے پینے کا پوچھنا، ان سے باتیں کرتے رہنا۔ یہاں 24 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، تھکن سے برا حال ہو جاتا تھا، لیکن پھر گھر دیکھتی، ماں کا چہرہ سامنے آ جاتا، چھوٹی بہن کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ذہن میں آ جاتی، ہمت کرتی اور خود کو مضبوط کیے رکھتی۔ گھر آئی، ماں کھانا بنا رہی تھی۔ ماں نے افشاں کو آواز دی، بیٹی جاؤ آپی کو پانی دو۔ افشاں ٹی وی دیکھ رہی تھی، دوڑتے ہوئے آئی، آپی آ گئی آپ؟ پانی کا گلاس لیا، صاحبہ کو دیا، افشاں بھی پاس بیٹھ گئی۔ صاحبہ جانتی تھی افشاں کو ہر روز سموسے چاہیے ہوتا۔ جب گھر آئے تو افشاں بولی، آپی میرا سموسہ کہاں ہے؟ صاحبہ نے بیگ سے شاپر نکالا، لو کنجوس اپنا سموسہ۔ افشاں پلیٹ میں ڈال کر ٹی وی کے سامنے جا بیٹھی، ماں پاس آ کر بیٹھ گئی۔ صاحبہ نہ فضول خرچی کیا کرو، وہ تو پاگل ہے نا۔ صاحبہ نے پیار سے بولا، ماں اس کے لیے ہی تو دھکے کھا رہی ہوں، سوچتی ہوں پڑھ لکھ جائے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اور کیا چاہیے مجھے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہائے میری بچی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، کتنا بدبخت ہے نا تمہارا باپ جو چھوڑ گیا، آج وہ ہوتا تو تم کو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ صاحبہ ماں کو چپ کروانے لگی، ماں نہ سوچا کرو اتنا، بابا جب ہماری فکر نہیں کرتے
تو ہم کیوں روئیں ان کے لیے؟ صہبا جاگے پہ گئی کہ ابھی بس روانہ ہوئی ہی تھی کہ ایک لڑکے نے صہبا کو ٹچ کیا۔ صہبا نے اسے سمجھایا، بھائی بدتمیزی نہ کرے۔ وہ لڑکا صہبا کی طرف دیکھ کر بولا، سنو نا، دوستی کرو گی مجھ سے؟ صہبا پھر آرام سے سمجھانے لگی، بھائی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ لڑکا صہبا کے جسم کو گھورتے ہوئے بولا، ایسی نہیں ہو تو جاؤ بیٹھو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ پھر وہ اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ بولنے لگا۔ صہبا خاموش تھی۔ دوسرے مسافر اس لڑکے کو ڈانٹنے لگے، شرم کرو، کیوں اس بیچاری کو تنگ کر رہے ہو؟ صہبا اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے نہ جانے کیوں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ دھندلی ہوئی نظروں سے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ ایک باپ بائک پہ اپنی بیٹی کو لے جا رہا تھا۔ بیٹی نے برقع پہنا ہوا تھا۔ دل جا رہا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ اتنے میں بس کا ڈرائیور شاکر، جو پڑھا لکھا لڑکا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے ڈرائیونگ لائن میں آیا تھا۔ اس نے شیشے میں دیکھا صہبا رو رہی ہے۔ صہبا کو ہارن دے کر بلایا، صہبا کیا ہوا، رو رہی ہو؟ ٹھیک تو ہونا؟ صہبا نے آنسو صاف کیے، کچھ نہیں سر، ٹھیک ہوں۔ بس اسٹاپ پر پہنچی۔ وہ لڑکا جس نے بدتمیزی کی تھی وہ بھی چلا گیا۔ صہبا جیسے آج بہت ڈر گئی تھی۔ وہ ایک کھانا کھانے لگی، لیکن صہبا خاموش تھی۔ وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ آج شاکر پلیٹ میں کھانا ڈال کر صہبا کے پاس آیا۔ صہبا کیا ہوا ہے تم کو؟ اس لڑکے کی وجہ سے پریشان ہو کیا؟ ہمت کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کی اتنی مجال کوئی تم کو کچھ کہے؟ اور ہاں، ہم مجبوری میں یہ جاب کر رہے ہیں۔ تم اپنے گھر کے حالات دیکھو، یہ کھانا کھاؤ، کچھ پریشانی ہوئی تو بتانا مجھے، میں ہوں بس تمہارے پاس۔ صہبا شاکر کو ساتھ پا کر کچھ سکون محسوس کرنے لگی۔ کھانا کھایا، شاکر موبائل پر بات کرنے لگا، کسی سے جھگڑ رہا تھا۔ صہبا نے محسوس کیا شاکر کسی پریشانی میں ہے۔ شاکر پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ صہبا پاس آئی، شاکر سر کیا ہوا آپ کو؟ شاکر نے لمبی سانس لی، صہبا یہ زندگی بھی کتنے دکھ دیتی ہے نا۔ پہلے بابا دنیا سے چلے گئے، مشکل سے گھر کے حالات ٹھیک کر رہا تھا کہ بڑی بہن کا شوہر طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے۔ بہن کو میں بہت پریشان ہوں۔ صہبا نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، شاکر سر آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب ٹھیک کرے گا انشاءاللہ۔ بس کی روانگی کا وقت تھا۔ وہ دونوں بس میں سوار ہوئے، واپس منزل تک پہنچے۔ بس کھڑی کی، ڈیوٹی ٹائم ختم ہوا، اپنے اپنے گھر روانہ ہوئے۔ شاکر نے رکشے کے پاس کھڑا ہو کر کہا، دھیان سے جانا، گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا۔ ایک دردناک سفر باقی تھا جو صہبا کو کرنا تھا۔ کیا شاکر ساتھ نبھائے گا یا صہبا کی زندگی مٹ جائے گی؟ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔